نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ ابتدائی وحی میں جو واقعہ پیش آیا تھا، وحی کی ابتدا کیسے ہوئی، آپ کی کیفیت کیسی تھی، اور پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ کو لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس گئی، تو اس واقعے میں کچھ نکتے تھے جو بیان ہو رہے تھے۔ 8 نکتے بیان ہوئے تھے، 9واں نکتہ بیان ہو رہا ہے کہ علامہ طیبی طیب اللہ شرح مشکات میں لکھتے ہیں کہ سورہ اقرا کی نازل شدہ آیتوں میں آپ کے اس شبے کے جواب کی طرف اشارہ ہے کہ ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، وہ یہ کہ بے شک تم پڑھے ہوئے نہیں مگر اپنے رب کے نام پاک کی اعانت و امداد سے پڑھو، سب آسان ہو جائے گا۔ اور سمجھ لو کہ حق جل شانہ کسی کو علم کتاب اور قلم کے واسطے سے عطا فرماتے ہیں، جس کو اصطلاح میں علم کتابی کہتے ہیں۔ علم بالقلم میں اسی کی طرف اشارہ ہے، اور کسی کو براہ راست بغیر اسباب ظاہری کی وساطت کے علم عطا فرماتے ہیں، ظاہری اسباب اس میں واسطہ نہیں بنتے اور اللہ علم عطا کر دیتے ہیں، جس کو اصطلاح میں علم لدنی کہتے ہیں۔ اور وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ میں اسی طرف اشارہ ہے۔ خلاصہ جواب یہ ہے کہ اگرچہ آپ پڑھے ہوئے نہیں مگر حق جل وعلا کی قدرت بہت وسیع ہے، بغیر اسباب ظاہری کی وساطت کے بھی جس کو چاہتا ہے علوم و معارف سے سرفراز فرماتا ہے۔ درمیان میں پھر واسطوں کی ضرورت نہیں ہوتی جب اللہ جس کو علم دینا چاہتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ کو بھی علم و معرفت عطا فرمائے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آگے قرآن میں کہا بھی وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ باتیں بتلائیں کہ جن کو آپ بغیر خدا کے بتلائے از خود جان بھی نہیں سکتے تھے، اور اللہ کا فضل آپ پر بہت ہی بڑا ہے۔ 10واں نکتہ یہ ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے تسلی آمیز جواب سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صلہ رحمی، یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے یہ جو کہا کہ آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں، تو صلہ رحمی کرنا، مہمان نوازی کرنا، سخاوت اور ہمدردی، ان ساری باتوں کی وجہ سے دنیا میں بھی انسان آفتوں سے معمون اور مسئون رہتا ہے، محفوظ رہتا ہے۔ 11واں نکتہ ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا آپ کی تسلی کے لیے آپ کے محاسن و کمالات کا ذکر کرنا اس کی دلیل ہے کہ کسی کے واقعی اور نفس الامری محاسن و کمالات اس کے منہ پر بیان کرنا، بشرطے کہ ممدوح کا، یعنی جس کی تعریف کی جائے، اس کا اعجاب اور خود پسندی میں مبتلا ہونے کا اندیشہ نہ ہو، صرف جائز ہی نہیں بلکہ مستحسن ہے۔ ہماری اولاد ہے، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے ساتھ رہنے والے ہیں، ہمارے ماتحت کام کرنے والے ہیں، اگر وہ کوئی اچھا کام کرے اس پہ ان کی تعریف کرنی چاہیے، وہ اس تعریف کے یعنی لائق ہیں، بلکہ ان کی تعریف کرنا، لیکن ایک شرط لگائیے کہ اگر وہ بندہ ایسا ہے کہ جو ذرا پھر بھول جائے گا، اگر آپ کو معلوم ہے اس کی طبیعت تو پھر نہ کرے، لیکن آپ کو پتہ ہے اگر وہ ان چیزوں کو زیادہ محسوس نہیں کرے گا بلکہ ویسے دلی خوشی اس کو محسوس ہو جائے گی، تو اس کی تعریف کرنا اچھی بات ہے، مستحسن ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلے اس واقعہ کا حضرت خدیجہ سے ذکر کرنا، دیکھو حضور نے سب سے پہلے بات کس کو بتائی؟ جبریل کے آنے کی، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو۔ یہ اس امر کی دلیل ہے کہ انسان پر اگر کوئی اہم واقعہ پیش آئے تو اگر اس کے اہل خانہ دیندار اور سمجھدار ہو تو سب سے پہلے ان سے تذکرہ کرے، اور بعد میں جو اہل علم اور اہل فہم ہو ان سے ذکر کرے۔ 13واں نکتہ یہ بیان کیا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا اس واقعہ کو سن کر آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے جانا
جو اس زمانہ کے سب سے بڑے عالم تھے، اس امر کی دلیل ہے کہ جب کوئی نادر واقعہ پیش آ جائے، یعنی جو کبھی نہ پیش آنے والا واقعہ پیش آ جائے، تو علماء ربانیین پر پیش کرنا چاہیے۔ کوئی بھی دنیا کے اندر روزانہ کے حساب سے مختلف قسم کے بزنس شروع ہو رہے ہیں، مختلف قسم کے پروجیکٹ شروع ہوتے ہیں، تو پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم علماء ربانیین کے سامنے رکھیں کہ یہ جو بزنس ہے یا یہ فلاں کام میں شروع کرنے والا ہوں، اس میں دینی حساب سے یا شرعی حساب سے کیا احکام ہے۔ 14واں نقطہ یہ بیان کیا کہ نیز اہل علم کی خدمت میں کسی کے توسط سے حاضر ہونا زیادہ بہتر ہے، کسی کو واسطہ بنا کر اہل علم کے پاس جانا زیادہ بہتر ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کی وساطت سے یعنی واسطے سے ورقہ بن نوفل سے ملاقات فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا ورقہ کے پاس تشریف نہیں لے گئے، بلکہ حضرت خدیجہ کو ساتھ لیا، جن کی ورقہ سے قرابت تھی، چچا کے بیٹے تھے۔ معلوم ہوا کہ علماء اور صلحاء کی ملاقات کے لیے اگر کسی رہنما کو ساتھ لے لیا جائے تو مناسب ہے، تاکہ گفتگو میں سہولت رہے۔ ہمارے مدرسے میں میرا ایک رشتہ دار آیا تھا ہم سے ملنے کے لیے، تو اس نے کہا میں آپ کے مولوی صاحب سے بھی ملتا ہوں۔ تو 2-3 آدمی آئے ہوئے تھے، تو ان کے ساتھ میں بیٹھا رہا، وہ جا کے چلا گیا ادھر ہمارے استاد سے ملنے کے لیے۔ تو استاد صاحب کا اتنا روب اس کے اوپر پڑ گیا کہ وہ کہہ رہے جی سر جی سر جی سر جی سر جی سر جی سر جی سر۔ وہی صاحب نے کہا 1 منٹ 5 منٹ تھوڑا سا سانس لے لو، آپ کا سانس پھول گیا ہے، تھوڑی تسلی سے ہو جاؤ پھر بات کرو۔ تو خیر بعض دفعہ یہ کیفیت ہوتی ہے، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ پہلے سے بات نہیں ہے، جان و پہچان نہیں ہے، تو کیا بات شروع کرے، کہاں سے شروع کرے، وہ بات بنتی نہیں۔ اس لیے ایسے لوگوں کے توسط سے جانا جن کا پہلے سے ان کے ساتھ واسطہ ہے، تو وہ بات آپ کی اچھی طرح سامنے آ جائے گی۔ 15 نقطہ یہ بیان کیا کہ جو شخص اپنے سے عمر میں بڑا ہو، اس کی توقیر اور تعظیم و تکریم ضروری ہے، اگرچہ یہ کم عمر علم و فضل، مرتبہ اور کمال میں سارے عالم سے فائق و برتر ہو۔ جو عمر میں کم ہے لیکن ہے تو جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے نا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمر میں تو ورقہ سے کم ہے، ورقہ بن نوفل سے، لیکن آپ تو سارے عالم کے سردار ہیں، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعظیم کی، ان کی تکریم کی، کیسے کی آگے بتا رہے۔ ٹھیک، چھوٹا اگرچہ مرتبہ میں بڑا ہو، مگر بڑی عمر والے کے لیے جائز ہے کہ مخاطبت میں اپنے سے کم عمر والے کے لیے وہی الفاظ استعمال کرے جو چھوٹوں کے لیے کیے جاتے ہیں، جیسا کہ ورقہ نے باوجود آپ کو نبی اور رسول ماننے کے آپ کو یبن اخی، اے میرے بھتیجے کہہ کر خطاب کیا، یبن اخی، اے میرے بھتیجے کہہ کر خطاب کیا۔ 17واں اچھا یہ 16واں میں نے نام نہیں لیا، لیکن یہ 16واں نقطہ تھا۔ 17واں نقطہ یہ ہے کہ نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اصاغر جب اکابر کی مجلس میں حاضر ہو تو اکابر کے یعنی بڑوں کے ادب کو ملحوظ رکھے، جب تک بڑے خود ابتدائے کلام نہ فرمائیں اس وقت تک اصاغر کو ابتدائے کلام نہیں کرنی چاہیے۔ چنانچہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ جب آپ کو ورقہ کے پاس لے کر گئیں اور یہ کہا یبن عمی اسمع من ابن اخیک، کہ اے چچا کے بیٹے، ورقہ بن نوفل سے کہا اپنے بھتیجے سے کچھ سنیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ دیکھو جب کہا کہ آپ ان سے کچھ سنیے تو حضور بات شروع کر لیتے، لیکن نہیں، آپ خاموش رہے۔ جب ورقہ نے خود ابتدا بالکلام کی، یعنی انہوں نے خود بات شروع کی اور یہ کہا یبن اخی ماذا ترى، کہ اے میرے بھتیجے کیا دیکھا تو نے، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام واقعہ کی خبر دی۔ 18واں نقطہ یہ بیان کیا کہ ورقہ کے جواب میں آپ کا یہ فرمانا کیا یہ لوگ مجھ کو مکہ سے نکال دیں گے، وہ واقعہ میں پیچھے گزرا ہے نا کہ اس نے کہا کہ یہ لوگ آپ کو مکہ سے نکالیں گے، تو حضور نے کہا کیا یہ لوگ مجھ کو مکہ سے نکالیں گے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وطن کی مفارقت حضرات انبیاء پر بھی شاق ہے۔ اسی وجہ سے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے مدینہ تو مکہ کی طرف منہ کر کے کہا اور آپ نے فرمایا اے مکہ، تجھ سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ جگہ مجھے کوئی دوسری نظر نہیں آ رہی، اگر میری قوم مجھے تجھ سے نہ نکالتی تو کبھی بھی میں تم سے باہر نہ جاتا۔
تو وطن کی مفارقت حضرات انبیاء پر بھی مشکل گزرتی ہے۔ اچھا، 19واں نقطہ بیان کیا، نیز اس وقت ورقہ کا یہ کہنا کہ کاش میں اس وقت کبھی اور توانا ہوتا جبکہ آپ کی قوم آپ کو وطن سے نکالے گی، یہ اس کی دلیل ہے کہ انسان کو کسی خیر کی تمنا جائز ہے اگرچہ اس خیر کی حصول کی امید نہ ہو۔ جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس پیسہ نہیں ہے لیکن وہ چاہتا ہے میرے علاقے کے جتنے بھی غریب ہیں سب کے خرچے میں پورے کروں۔ اب بیچارہ وہ خود اپنے خرچے نہیں پورے ہو رہا لیکن اس کا ایک جذبہ ہے، اس کی ایک نیت ہے، تو اس طرح خیر کی تمنا کی جا سکتی ہے۔ ورقہ بن نوفل نے بھی خیر کی تمنا کی نا کہ اگر اس وقت میں قوی ہوں تو میں ضرور آپ کی مدد کروں گا۔ 20واں نقطہ یہ بیان کیا ہے کہ چونکہ جبریل آتے تھے تو لفظ جبریل آیا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے دریافت کیا کہ جبریل نام رکھنا کیسا ہے، تو آپ نے ناپسند فرمایا کہ فرشتوں کا نام نہ رکھا جائے۔ البتہ فتویٰ اس بات پر ہے کہ نام رکھنا جائز ہے لیکن اچھا نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نام رکھ لیے جائے۔ سب سے جو پہلا فرض ہے توحید و رسالت کے بعد سب سے پہلا فرض، توحید و رسالت کے بعد سب سے پہلے جس چیز کی آپ کو تعلیم دی گئی وہ وضو اور نماز تھی۔ اول جبریل علیہ السلام نے زمین پر اپنی ایڑی سے ایک ٹھوکر ماری جس سے پانی کا ایک چشمہ جاری ہو گیا۔ جبریل علیہ السلام نے اس سے وضو کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے رہے۔ اس کے بعد آپ نے بھی اسی طرح وضو کیا، پھر جبریل علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھائی اور آپ نے اقتدا کی اور وضو اور نماز سے فارغ ہو کر گھر تشریف لائے اور حضرت خدیجہ کو وضو نماز کی تعلیم دی۔ یہ روایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے۔ حافظ عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس روایت کی سند ضعیف ہے۔ تو سب سے پہلے جو چیز فرض ہوئی ہے وہ وضو اور نماز ہے۔ اچھا، قرآن میں جو وضو کی آیتیں ہیں وہ مدینہ میں جا کر نازل ہوئی ہے بعد میں، لیکن وضو کی فرضیت پہلے ہوئی ہے، اور وضو کے بارے میں جو قرآن اترا ہے اور قرآن کے جو یعنی مطلوب آیات ہے، جو آیات پڑھی جاتی وہ بعد میں نازل ہوئے مدینہ میں جا کر۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ اپنے باپ زید بن حارثہ سے راوی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اسامہ بن زید بن حارثہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بچے کو بڑا کیا تھا، اور پھر اس کا بیٹا ہے اسامہ بن زید، یہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھے۔ تو اسامہ بن زید اپنے باپ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہم سے راوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابتدائی بعثت و نزول وحی کے وقت جبریل میرے پاس آئے اور وضو اور نماز کی مجھ کو تعلیم دی۔ یہ روایت مسند احمد، سنن دارقطنی اور مستدرک حاکم میں مذکور ہے۔ علامہ عزیزی شرح جامع صغیر میں اس حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں قال الشیخ هذا حدیث صحیح، کہ میرے استاد نے فرمایا کہ حدیث صحیح ہے۔ تو اس سے بات ثابت ہوئی کہ اوپر والی جو حدیث تھی وہ سند کے اعتبار سے ضعیف تھی، لیکن اس سے تائید ہو گئی جب یہ صحیح ہے تو وہ حدیث بھی صحیح ہے۔ اور یہ حدیث سنن ابن ماجہ میں بھی مذکور ہے، اور علامہ سہیلی نے بھی اس کو اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ ان دونوں سندوں میں عبداللہ بن لہیعہ واقعہ ہے جس میں محدثین کو کلام ہے۔ محدثین کو کلام یعنی بعض نے ان کو عادل کہا، بعض نے ان پر جرح کی ہے، جس کی وجہ سے ان کی حدیث ضعیف ہو گئی۔ حافظ ابن سید الناس قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں جس طرح حدیث زید بن حارثہ سے مروی ہے اسی طرح برا بن عازب اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ پہلا فرض تھا، یعنی وضو اور نماز کا فرض یہ پہلا فرض تھا۔ اچھا، یہ جو سند کے بارے میں تھوڑی سی بات کی نا کہ وہاں چونکہ کہا کہ اس حدیث کی سند ضعیف ہے، تو اور طرف سے اور حدیثوں سے اس کی تائید کے لیے اور حدیثیں پیش کر لیے، تو جس سے ثابت ہوا کہ یعنی مجموع احادیث کو دیکھا جائے تو یہ حدیث صحیح ہے۔ بذات خود وہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، لیکن دوسری احادیث کو دیکھتے ہوئے جو بالکل اسی طرح ہے تو پہلی والی حدیث کا صحیح ہونا بھی سمجھ میں آ گیا۔ علامہ سہیلی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو ذکر کر کے فرماتے ہیں پس وضو بے اعتبار فرضیت کے مکی ہیں اور بے اعتبار تلاوت کے مدنی ہیں، یعنی وضو فرض تو مکہ میں ہوا لیکن اس کے بارے میں جو آیات نازل ہوئی وہ مدینہ میں، اس لیے کہ آیت وضو کا نزول ہجرت کے بعد مدینہ میں ہوا،
ابتدائی بعثت ہی سے آپ کا نماز پڑھنا تو قطعاً ثابت ہے۔ اختلاف اس میں ہے کہ 5 نمازوں کے فرض ہونے سے پہلے کہ جو شب معراج میں فرض ہوئی، ان سے پہلے آپ پر کوئی نماز فرض تھی یا نہیں۔ آج کل ایک وہ پٹھان مولوی ہے، ان کا کیا نام ہے، مفتی شاکر، وہ پتہ نہیں اس نے عجیب عجیب باتیں شروع کی ہوئی ہے، لیکن خیر اس میں سے ایک بات اس نے یہ بھی میں نے اس کی سنی ہے کہ معراج کے واقعہ کو بیان کرتے ہوئے بہت زیادہ اعتراضات کر رہا ہے۔ تو کہہ رہے کہ دیکھو یہ یعنی سمجھو کہ وہ اس حدیث کا منکر بن رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازیں ملی ہے آسمان پر، اور آپ تو جانے سے پہلے عشاء کی نماز بھی حدیث ہے، آپ نے عشاء کی نماز بھی پڑھی ہے، معراج میں جا کے بیت المقدس میں انبیاء علیہ السلام کو بھی نماز پڑھائی ہے، تو یہ کیسے نماز ادھر فرض ہوئی ہے؟ اور مطلب ہے کہ وہ نکتہ چینی کر رہا ہے کہ حدیث میں ٹکراؤ ہے، لیکن بیچارے کو یا تو اس کو معلوم نہیں ہے کہ یعنی صحیح بات کیا ہے، یا ضد کی وجہ سے ایسا کر رہا ہے۔ تو بہرحال صحیح بات یہی ہے جو حضرت نے فرمایا کہ ابتدائی بعثت ہی سے آپ کا نماز پڑھنا تو قطعاً ثابت ہے۔ وہ کیسے، وہ آگے بتا رہے ہیں۔ اختلاف اس میں ہے کہ 5 نمازوں کے فرض ہونے سے پہلے کہ جو شب معراج میں فرض ہوئی، 5 نمازیں شب معراج میں فرض ہوئی، ان سے پہلے آپ پر کوئی نماز فرض تھی یا نہیں۔ بعض علماء کے نزدیک معراج سے پہلے کوئی نماز فرض نہ تھی، آپ جس قدر چاہتے نماز پڑھتے تھے، یعنی وہ نفلی نمازیں تھی، صرف صلاۃ اللیل کا حکم نازل ہوا تھا۔ اور بعض علماء کے نزدیک ابتدائی بعثت سے 2 نمازیں فرض تھی، 2 رکعتیں صبح کی اور 2 رکعتیں عصر کی۔ اب 2 رکعتیں صبح کی اور 2 رکعتیں عصر کی، اس کی وضاحت، اس کی دلیل قرآن کی 2-3 آیتوں سے لے رہے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ سورہ مؤمن کی آیت نمبر 55 ہے، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، کہ آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے صبح اور شام، بلکہ شام اور صبح کے الفاظ بالعشی شام کو، اور ابکار صبح کو کہتے ہیں۔ وسبح، دوسری آیت جو کہ سورہ طٰہٰ کی ہے، آیت نمبر 30 ہے غالباً، وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، اور آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، فجر، اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے یعنی عصر۔ اچھا، تیسری آیت ہے سورہ ہود کی، آیت نمبر 114، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ، کہ آپ نماز کو قائم کریں دن کے دونوں سروں میں، دونوں طرفوں میں، تو صبح کی نماز اور عصر کی نماز۔ اللہ کی تسبیح اور تمہید کرو صبح اور شام، طلوع شمس سے پہلے اور غروب شمس سے پہلے اللہ کی تسبیح و تمہید کیا کرو۔ یہ انہوں نے دوبارہ، یعنی انہوں نے خود، میں نے وہ پہلے خود سے ترجمہ کیا، انہوں نے بھی آگے لکھا ہوا ہے، نماز کو قائم کرو دن کے دونوں کناروں میں، یعنی صبح اور شام۔ وقت زیادہ تو نہیں ہوا، بس یہ بات صرف پوری کرتے، ٹھیک ہے۔ اور بعد چند سورہ مزمل نازل ہوئی، یعنی کچھ عرصے کے بعد سورہ مزمل نازل ہوئی، اور قیام لیل یعنی تہجد کا حکم نازل ہوا، جو کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، کہ اے کمبل میں لپٹے ہوئے اٹھیے اور نماز پڑھیے، قم اللیل الا قلیلا، رات کو کھڑے ہو جائے، آگے الا قلیلا سے کہا رات کا کچھ حصہ، کتنا؟ نصفہ، آدھا، او انقص، اس میں سے کم کرو، او زد علیہ، یا اس سے زیادہ، یعنی آپ کو اختیار ہے، آدھی رات نماز پڑھو، آدھے سے زیادہ پڑھو، یا آدھے سے تھوڑا سا کم پڑھو، آپ کے پاس اختیار ہے۔ اور آگے کہا کہ ورتل القرآن ترتیلا، کہ قرآن کو آپ ٹھہر ٹھہر کر، سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ پڑھیں۔ تو یہ حکم ہوا تہجد کی نماز کا، جس کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں تہجد کی نماز کی فرضیت، چونکہ حکم ہے نا، قم اللیل، آپ رات کو کھڑے ہو جایا کریں، حکم اللہ نے دیا، تو جس کی وجہ سے فرضیت ثابت ہو رہی ہے۔ علامہ سہیلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مزنی اور یحییٰ بن سلام سے
ایسا ہی منقول ہے۔ مقاتل بن سلیمان سے منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں 2 رکعتیں صبح کی اور 2 رکعتیں شام کی فرض کی اور پھر 5 نمازیں شب معراج میں فرض کی۔ آگے ہے کہ سب سے پہلے کون مسلمان ہوئے، انشاءاللہ وہ کل پڑھیں گے۔